اس سفر مبارک کے دو حصے ہیں. ایک زمینی حصہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے، یعنی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک. فرمائیے. تو دیکھیے کہ جب اسلام کی سخت اور پرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان اور سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو پھر وہ مبارک رات آئی، اور اس مبارک رات میں وہ گھڑی آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاکوت کی سیر کے لیے بلایا گیا اور بلانے کا ارادہ ہوا، جس میں خاص احکام آپ کو عطا کیے جانے تھے. رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج اس خاص مہمان کے لیے سرائے غیب کو آراستہ کیا جائے، چونکہ یہ جو رحمت للعالمین، یہ شاہد عالم مہمان بن کر تشریف لا رہے ہیں. روح الامین کو پیغام بھیجا کہ وہ سواری جو بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے، اور یہ انہی مسافروں کے لیے جن کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، ان کے لیے مخصوص ہے. فرمایا کہ لے کر جاؤ، کعبۃ اللہ میں جا کر جو ہے حاضر ہو. اور تمام کائنات کے نظام کو حکم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے سب رک جاؤ. سب کو روکا گیا، اور اس طرح سے آزمائش بڑی، امتحان بڑا، انعام بہت بڑا مل رہا ہے. دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے روحانی حالات اور واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولو العزم پیغمبروں کو نبوت کے شروع کے کسی بھی خاص وقت اور مخصوص گھڑی میں یہ بلند درجہ حاصل ہوتا ہے کہ تمام مادی پردے ان کی آنکھوں کے سامنے ہٹا دیے جاتے ہیں. تمام ایسے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. زمان و مکان کی تمام فرضی بیڑیاں ان کے پاؤں سے کاٹ ڈالی جاتی ہے. آسمان و زمین کے مخفی مناظر ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کے بعد فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے رتبہ اور درجے کے مناسب مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نور ہے اس نور کے دریا میں غرق ہو جاتے ہیں. جس کا جتنا بلند مقام اتنا بلند عطا کا معاملہ. یہاں تک کہ بعض مقربین جو خاص مقرب یہ ہستیاں ہوتی ہیں ان کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ جو خلوت گاہ ہے اس میں قاب قوسین، دو کمانوں کے فاصلے سے بھی نزدیک تر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپنے منصب کا خاص فرمان لے کر دنیا میں واپس آ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں. تو یہ سیر ملاکوت یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا، یہی اسرا اور معراج ہے. اور اسی طرح آگے اگر دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جلوہ حق نظر آیا، اور وہی ان کی معراج ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے رتبے کے مطابق اس عالم کے مشاہدے کا فیض حاصل کیا، اور اسلام نے
اس خزانے کو یہاں تک عام کیا کہ اہل ایمان کے لیے دن میں 5 دفعہ اس دربار کے کسی نہ کسی گوشے تک رسائی ممکن کر دی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ صلاۃ نماز مومن کی معراج ہے، یہ معراج ہونا ضروری ہے، اور یہ معراج ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو وہ تو اللہ کے رسول کی معراج نہ کہ وہ کہاں چلے گئے، لیکن ہمارے لیے بھی وہ معراج کا انتظام کر کے آئے، اور ہماری معراج ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم اس معراج کو دن میں کتنی مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ صبح معراج ہو سکتی ہے، ظہر کو ہو سکتی ہے، عصر کو ہو سکتی ہے، مغرب کو ہو سکتی ہے، اور عشاء میں بھی۔ لیکن ایسے بھی بد نصیب ہیں جو مہینوں ان کو یہ معراج نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سرور انبیاء اور سید اولاد آدم اور صاحب اسرا امام النبیین تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی بھی اولاد آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا، اور کچھ مشاہدہ کرایا گیا جو اب تک دوسرے مقربان بارگاہ کی حد نظر سے باہر رہا تھا۔ تو یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اس لیے ہم کہتے تو ہیں نا امام الانبیاء، امام المرسلین، امام النبیین۔ تو اگر ہم ڈیپتھ میں جا کر اس چیز کے لیے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم پھر کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے، ہم تسلی حاصل کرتے ہیں کہ ہم ان کی امت ہے یا اللہ، جن کے لیے آپ نے عالمین کو تھما دیا تھا، جن کو آپ نے سب سے اوپر بلایا۔ جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، ہم ان کی امت کے لوگ ہیں، ہم ان کی امت کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن عظیم الشان زندہ و دائم قائم موجود ہے، تو پھر ہمیں کس بات کا خوف، کس بات کا ڈر، کس بات کی پریشانی؟ سب سے بڑا خزانہ میرے اور آپ کی گود میں ہے، لیکن اگر ہم اس کو گود میں رکھنا چاہیں، ہم اپنی ہی قسمت کو کوستے تھک جاتے ہیں اور اتنی بڑی نعمتوں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہونا، کچھ بھی نہ ہو، اگر میرے اور آپ کے گھر میں ایک قرآن عظیم الشان ہے تو ہمارے پاس تو عالمین کا خزانہ جمع ہے۔ پھر ہمیں کیوں گھبرانا، پھر کس بات کا ڈر؟ اس افراتفری کے دور میں میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن خدا را آج ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ کس طرح میرے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ معراج، یہ جو اتنی آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد کہ زمینی خداؤں نے سب نے دپوج لیا، رخ بدل لیا، چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا، کوئی نہیں پوچھ رہا، اور اس وقت آسمانی خدا جبرائیل کو بھیج رہے ہیں اور کائنات کے نظام کو تھما رہے ہیں اور وہ برپا کر رہے ہیں جو کہ انسانوں میں ہوا ہی نہیں تھا۔ آزمائش بڑی، امتحان بڑا، انعام بڑا عطا ہو رہا ہے کہ میرے رسول، میں آپ کو اس طرح سے، آپ کو میری رضا کی فکر ہے نا، میں آپ کو اس طرح سے راضی کروں گا
ایسا عطا کروں گا کہ آپ کی عزت کے ڈھنکے بجیں گے، آپ کے مقام کی بلندی کے قصے بیان ہوں گے، آپ کے نام لیوا دنیا کے کونے کونے میں بھرے ہوئے آپ سے عشق کا اظہار کرتے نظر آئیں گے، آپ کے لیے جان قربان کرتے نظر آئیں گے۔ تو پھر انسان نا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ہم کیوں اتنے اللہ کے بندوں کو یاد رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں ہم یاد ہی نہیں آتے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کو جن سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو ہم ایک اس چیز کو دیکھ کر پھر چلے ہم، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ غائب کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم مانگیں گے، اللہ عطا فرمائیں گے۔